بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کپتان عمران خان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نائل قرار دیا جانے کے معاملے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہو گئی۔ فوری طور پر ان کو کوئی ریلیف تو نہیں دیا گیا، فیصلے کو فوری طور پر کالعدم تو نہیں قرار دیا گیا، البتہ اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ عمران خان ایک جلوس کی صورت میں آ رہے ہیں، جلوس کی صورت میں جا رہے ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے اس فیصلے کو ریورٹ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جمعرات کو اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کرنا ہے کہ کس تاریخ کو وہ آئیں گے۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ نے سندھ سے اور دوسرے اداروں سے ہزاروں کی تعداد میں فورس طلب کر لی ہے۔ اگر عمران خان سنجیدہ ہوئے اور انہوں نے اپنے وعدے اور اعلان کے مطابق اسلام آباد کی کال دی تو پھر یہ فورس کی ضرورت پڑی۔ ناظرین کا اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اس کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور پھر آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پچھلے کئی ماہ سے 5-6 ماہ سے ہم اسلام آباد کی کال کی سن رہے ہیں، بعض گشت اس کی سنی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک عمران خان نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اب انہوں نے جمعرات کو کہا ہے کہ میں اسلام آباد کی کال دینے والا ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی کوئی 100% یقین نہیں ہے کہ عمران خان کوئی ڈیٹ دے دیں گے۔ شاید وہ دباؤ کا حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مطالبات منوانے کے لیے اسے دباؤ کے حربے کے طور پر یوز کریں۔ کئی لوگوں کی رائے بھی ہے، مختلف رائے بھی ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کال دے ہی دیں، لیکن ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کال دی نہیں۔ تیاری بھی مجھے کوئی خاص نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس دن عمران خان کو نائل قرار دیا گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ 86 شہروں میں مظاہرے آئے ہوئے، کال دے دی گئی کہ تمام کارکن باہر نکل آئیں، تو جو ان کی تعداد ہے وہ بڑی مایوس کن ہے۔ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس فورس نہیں ہے جو باہر نکل آئے۔ سب سے بڑا قریبی شہر جو ہے راولپنڈی، یہاں کی مایوس کن کارکردگی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے تنظیم کے بڑے عہدیداروں کو ہٹا دیا ہے اور نئے عہدیداروں کو مقرر کر دیا۔ اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پالیٹکس کا کہ اسلام آباد پہ چڑھائی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو پاکستان میں واہ واہ ہو جائے گی عمران خان صاحب۔ کہا جائے گا کہ عمران خان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ اس نے اپنا مطالبہ منوا لیا ہے۔ اور جب آدمی اس طرح کے کاموں میں شکست کھا جاتا ہے، ناکامی ہوتی ہے، تو پھر یہ ناکامی ختم نہیں ہوتی۔ پہاڑ سے جب آدمی نیچے کی طرف گرتا ہے تو جب نیچے تک آنے تک پتہ نہیں اس کا کیا اشر نشر ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی پہاڑ پہ ابھی اس وقت ہیں، تو پہاڑ پر ہی ابھی تک بلندیوں پر ہیں، لوگوں کے ہجوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں اب کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہے۔ چلیے اس سوال پر تو الیکشن میں ہی پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے الیکشن 8 میں سے 6 تو جیتے نا، پھر اور نائل ہو گئے اس پرانی نشست پر۔ ابھی
बड़ा फैसला जो होना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इनकी नाअहलियत का। अगर इमरान खान साहब नाअहल रहते हैं तो फिर सारी जद्दोजहद का कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान साहब पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स से तो आउट हो जाएंगे, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकेगा। ये बात इसी तरह है जिस तरह अब तक नवाज शरीफ लोगों के दिलों में बस रहे हैं। नाअहल होने के बावजूद आज भी लोग लंदन की तरफ देख रहे हैं कि कब वो आ रहे हैं। इस तरह इमरान खान भी अगर नाअहल करार दे दिए गए भी इमरान खान साहब को एक चाहने वाले जो लोग हैं उनके दिलों से नहीं उतरेंगे। हज़ार आप उनके खिलाफ इल्ज़ाम है, मैं कहता हूँ उनके खिलाफ कौन कौन सी बात साबित नहीं हुई, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और ये एक अजीब फिनोमेना है कि आप उनकी गलतियाँ, उनकी कोताहियाँ, उनकी हेरा फेरियाँ, उनकी सब चीज़ें आप बार बार मंजरेआम पर लाते हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरी तजवीज़ तो ये है कि इमरान खान को भी नाअहल न करार दिया जाए और नवाज शरीफ की नाअहलियत भी ख़त्म करके उन्हें मुकाबले पर दोनों को रखा जाए। फिर देखेंगे कि इमरान खान साहब कितने पानी में, नवाज शरीफ का किस हद तक वो मुकाबला कर सकते हैं। फिर नवाज शरीफ भी आपको पता लगेगा कि पंजाब के मैदानों में, सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची, सिंध में शेर किस तरह गरजता है। हम भी कहेंगे कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। भरपूर तरीके से दोनों एक दूसरे का मुकाबला करें और मुल्क में दो जमाती निज़ाम तक़वियत पकड़ें, ताकि मुल्क के मसाइल हल करने और मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने में बुनियादी मसला हल हो जाए। इससे मुस्तहकम होगी और फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहती हैं उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। शुक्रिया।